سید فیضان لاہور سے تشریف لائے اور آپ نے بڑی اچھے انداز میں اپنا مواد جو ہے وہ آپ لوگوں تک منتقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ جو دوست لیٹ پہنچے ہیں اور ہمارے علم میں نہیں ہے، جن کا تقریری اس مقابلے میں مسابقے میں حصہ ہے، وہ آگے بڑھ کر ہمیں بتا دیں، ورنہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کون دوست جو ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ جو پہنچ چکے ہوں، جن کا حصے میں نام ہے، وہ آگے ضرور آ کر ہمیں بتاتے جائیں۔ اگلے مقرر جامعہ خلفائے راشدین کے متعلم ہیں جناب مولانا احمد رضا صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ اپنی تقریر پیش فرماتے ہیں۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب کو میری تقریر کا عنوان معلوم ہے، تو میں بلا تمہید اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ برادران اسلام، دینی مدارس اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں تقویٰ و پرہیزگاری، صبر و قناعت، اظہار و قربانی، تسلیم و رضا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے بچانے کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ مدرسہ کی چار دیواری کے اندر دنیا کی رنگینیوں سے دور خالق حقیقی کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنایا جاتا ہے، اور اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی نگہبانی کے لیے دل و دماغ، جان و مال اور عزت و آبرو سمیت ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی سوچ پیدا کی جاتی ہے۔ سامعین گرامی، عصر حاضر میں مدارس دینیہ کی اہمیت و ضرورت کے عنوان پر اظہار خیال سے پہلے میں مروجہ نظام تعلیم کا پس منظر اور اس کے عواقب و نتائج پر تبصرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سامعین محترم، فاتح اقوام کا ہمیشہ سے دستور چلا آیا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے مفتوحین کے قلوب و اذہان کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی تاریخی تسلسل اور دستور کے مطابق انگریز بہادر نے بھی بر صغیر پر قبضہ جمانے کے بعد یہاں کے نظام تعلیم کو بدلا۔ لارڈ میکالے کے وضع کیے ہوئے نظام تعلیم نے بر صغیر کے نقشے کو یکسر تبدیل ہی کر دیا۔ کلکتہ، ممبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ اس کے بعد پٹنہ اور بنارس کی باری آئی۔ اس نظام تعلیم نے پورے بر صغیر کو نتیجے کے طور پر کرپشن، بدعنوانی، سیلفشنس، خود غرضی، سیکسول مس کنڈکٹ، جنسی بے رحا روی، وائلیشن آف مورل ویلیوز، اخلاقی اقدار کی پامالی، چور بازاری، بلیک میلنگ، اولاد کی نافرمانی، سود، رشوت اور بدکاری سمیت لاتعداد معاشرتی برائیوں کو تحفہ دیا۔ سامعین گرامی، یہ باتیں میں جذبات کے تقاضوں میں بہ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانوں سے کہ مصداق اسی ایجوکیشن سسٹم کو گہرائی سے مشاہدہ کرنے کے بعد قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے چہرے سے نقاب کشائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مرفت کے خلاف۔ سامعین گرامی، یہی دینی مدارس اسلام اور مسلمانوں کی عظمتوں کا نشان ہے۔ ان مدارس سے پڑھنے والے علم کے ایسے چمکتے ہوئے آفتاب بنے کہ جن کے علم کی روشنی سے ایک جہان روشن ہوا، جن کے علم کی روشنی سے ایک جہان روشن ہوا، جن میں ایسے معتبر نام بھی ہیں کہ جن کی عظمتوں کا اعتراف اغیار بھی کرتے ہیں۔ امام غزالی، امام راضی، طبری، مقدائی، یاقوت حموی اور علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ ایسے نامور علماء انہی دینی مدارس کا فیضان ہے کہ جن کے علم و ہنر کا سکہ آج بھی اہل یورپ کے دل و دماغ پر قائم ہے۔ سامعین گرامی، مغربی ایجوکیشن سسٹم میں نشوونما پانے اور کالجوں یونیورسٹی کی فضا میں جوان ہونے والے مفکر پاکستان، شاعر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ
وہ ان کا حکیم شجاع کے نام خط کا ایک اقتباس پڑھتے ہوئے دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے کہ اس مرد کلندر کی نگاہ کس قدر دور رس اور حقیقت شناس تھی۔ وہ مدارس کی اہمیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان مدرسوں کو انہی حالت میں رہنے دو، اگر مسلمانوں کے بچے ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ بالکل اسی طرح ہوگا اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم رہ گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج گرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمراء کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروکاروں اور اسلامی تہذیب کے اثار کا کوئی وقت نہیں ملتا۔ اور ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دہلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا کوئی نشان اور ان کی تہذیب کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ اللہ اکبر! شاعر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے اور یہ منظرنامہ پیش کر رہا ہے کہ یہ دینی مدارس ہی وہ قلعہ ہیں جہاں وہ جماعت تیار ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ سامعین گرامی، یہ معاشرہ جب بدعنوانی، خود غرضی اور اس جیسے دیگر معاشرتی برائیوں کی آماجگاہ بن چکا ہو تو اس دور میں، ایسے ماحول میں مدارس کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہی مدارس دنیا کو امن و امان اور رشد و ہدایت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا احمد رضا صاحب اپنے خیالات کو ڈلیور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اگلے ہمارے مقرر ہیں مولانا ساجد حقانی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! سارے طرح جا کے جواب دے دو، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! الحمد لله الذي هدانا لعقائد الإيمان وأوضح معالمها بالحجج والبرهان وسلك بأهل السنة سبل التحقيق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما۔ معزز سامعین، جملہ احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز نے جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامہ پہنا کر آپ کے ذہنوں کے اندر اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے عصر حاضر میں مدارس دینیہ کی ضرورت و اہمیت۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ حضرات محترم، علم والے ہوں گے تو آپ پوچھو گے، علم والے تب ہوں گے جب دینی مدارس ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ہمارے آقا کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر اس لیے ہوئے کہ دین اسلام کو تمام دنوں پر غالب فرما دیں، اور امت کا سب سے بڑا مشن یہی تو ہے کہ دین اسلام پڑھے۔ اب طلبہ کہاں پڑھیں گے؟ وہ مدارس تو ہی ہیں جہاں بچے پڑھیں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں گے اور دین اسلام کا جھنڈا عالم اسلام کے اندر لہرا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ
ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے. معلوم ہوا قرآن مجید کی تعلیم خود نہیں حاصل کی جا سکتی. کسی کے پاس بیٹھو گے تو آپ کو قرآن کی تعلیم آ سکے گی. قرآن کے جو معنی ہیں ان کو آپ سمجھ سکو گے. اور یہ سمجھنے کے لیے دینی مدارس کا ہونا ضروری ہے. اور امام مالک علیہ الرحمہ کا قول مبارک ہے لا يسلغ آخر هذه الامه الا بما صلح به اول. امام مالک علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں اس امت کا جو آخری دور ہوگا اس دور کے جو لوگ ہوں گے ان کی اصلاح اسی علم کے ساتھ کی جا سکے گی کہ اول وقت کے اندر جس علم کے ساتھ اصلاح کی گئی. اول وقت میں کیا تھا؟ قرآن مجید تھا. اول وقت میں کیا تھا؟ میرے آقا کے قول و فعل تھے. آج ہم انہی کو تو حدیث کہتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم جہاں دی جاتی ہے انہیں دینی مدارس کہا جاتا ہے. اب لوگ سوال کریں دین مدارس کی ضرورت کہاں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کہاں نہیں ہے. دنیا کا ایک رشو ہے کہ اتنے لوگ ہوں وہاں پر ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. علی وقار اسی طرح لوگوں کے لیے ایک عالم کا ہونا ضروری ہے. وہ عالم دین سے نماز کے سوال، روزے کے سوال، زکوٰۃ کے سوال، نکاح کے سوال، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے سوالات کے جوابات وہ ایک عالم سے پوچھ سکے. اور عالم تبھی بنے گا جب دینی مدارس ہوں گے. ہمارے آقا کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرماتے ہیں میں معلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں. معلوم ہوا جو دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں وہ میرے آقا کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ انسان مدرسے کے اندر آئے گا تبھی تو جان سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز کا علم اسے مدرسے میں آ کر ملے گا. ڈاکٹر اقبال آپ کیا خوب لکھتے ہیں کہ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو. اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو. اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ. مولانا ساجد حقانی صاحب جامعۃ المدینہ کنز الایمان رائیون کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ شریک ہوئے ہیں اور آپ اپنا مواد آپ تک ڈیلیور کر رہے تھے. سلسلہ تقاریر جو ہے وہ ہمارا جاری و ساری ہے. جامعہ ضیاء القرآن راجہ جنگ سے مولانا عطاء المصطفیٰ حامد صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ اپنا مواد آپ تک منتقل کرتے ہیں. استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز صدر عالی مرتبت علماء کرام
اور معزز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، قرآن کریم فرقان حمید کی جو پہلی آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس میں اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے تخلیق کیا۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو نازل کیا تو پہلی آیت مبارکہ میں پہلا لفظ پڑھنے کا آیا۔ اسی طرح مسجد نبوی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح چبوترا کا قیام عمل میں لا کر ہمیں یہ بتانا اور سکھلانا چاہا کہ تعلیم کی، درس و تدریس کی اور مدارس دینیہ کی کتنی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں جب قیدی کفار لشکر اسلام کے ہاتھ لگے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ حضرات ذی وقار، کہیں قرآن میں پہلے جو لفظ آتا ہے اقرا آتا ہے، کہیں مسجد نبوی میں علم کے اشاعت اور فروغ کے لیے، درس و تدریس کے لیے صفہ چبوترا کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، اور کہیں غزوہ بدر میں کفار سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ حضرات ذی وقار، علم کی، درس و تدریس کی اور تعلیم و تعلم کی کتنی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے، اس بات کا بخوبی اندازہ آپ میری ادنا سی 3 مثالوں سے لگا سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، پھر حضور کی اس سنت کو اور اس روش کو چلتے چلتے ہمارے اسلاف بھی نہ بھولے، وہ نسل در نسل اور سینہ بسینہ منتقل کرتے چلے گئے۔ ہمارے اس قرون اولا کے درسگاہوں سے، ہمارے قرون اولا کے ان جامعات سے اور دینی مدارس سے اس قدر اہم تعلیمی سر انجام دیے گئے اور کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے کہ کبھی ہمارے جامعات سے یوسف القندی جنم لیتے، کبھی ہمارے دینی مدارس سے الراوی جنم لیتے، کبھی ہمارے دینی مدارس اور جامعات سے جابر بن حیان سطح سمندر علم پر تیرتے نظر آتے، اور کہیں الاصمعی ہمارے علم کے میدان میں اور افق کے سمندر میں تیرتے ہوئے نظر آتے۔ حضرات ذی وقار، ہمارے ان جامعات نے بڑے بڑے اسلامی ہیرو پیدا کیے، ہمارے ان دینی درسگاہوں نے بڑے بڑے سائنسدان اور مفکر پیدا کیے۔ تو حضرات ذی وقار، پھر ہمارے علمی ورثے کے ساتھ، ہمارے ترکے کے ساتھ ظلم ہوا۔ ظلم یہ ہوا کہ تاتاری فتنے نے بغداد کا وہ علمی خزانہ دریائے دجلہ میں بہا دیا۔ پھر صلیبی جنگوں میں جہاں جہاں پر عیسائی ہمارے مسلم علاقے کو فتح کرتے، ہمارے علمی اور کتابی ورثے کو آگ لگا دیتے۔ اس سے بڑھ کر پھر ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا، ہمارے دینی اور تعلیمی نظام کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ سامراجی برطانوی طاقتوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں ہمارے تعلیمی نظام کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہمارے دینی اور مدارس دینیہ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، دینی تعلیم کو الگ کر دیا، دنیاوی تعلیم کو الگ کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم جنگوں سے ان سے نہیں جیت سکتے، یہ جو فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انہوں نے چاہا کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ اس کے باوجود ہمارے الحمدللہ تعالی بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دینی جامعہ قائم کر کے امت مسلمہ کی ساکھ کو بحال بھی رکھا اور عقیدہ حق اہل سنت کو فروغ بھی دیا رکھا۔ یہ ہمارے مدارس دینیہ کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مسلک حق پر ہیں۔
تو حضرات ذی وقار آج کے اس دور میں بھی کہیں کفر و شرک اور کہیں الہاد کے فتنے جنم لے رہے ہیں، تو ہمارے دینی مدارس ہی ہیں جو ہمیں راہ حق پر چلائے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کر رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ تعالی اہل حق بھی ہیں اور اہل معرفت بھی ہیں، ہم قرآن و سنت کے صحیح علمبردار بھی ہیں۔ یہ ہمارے دینی مدارس کا فیض ہے۔ اللہ پاک ہمارے اساتذہ کو بھی سلامت رکھے، ہمارے دینی مدارس کو بھی سلامت رکھے، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولانا عطاء المصطفیٰ حامد صاحب جامعہ ضیاء القرآن راجہ جنگ سے شریک ہوئے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اگلے مقرر جو ہیں جامعہ صدیقیہ مین بازار رائے گنج کی نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں مولانا غلام مجتبیٰ صاحب۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعان عالما أو متعلما ولم يكن مقصور وجب الجنة صدق النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے واجب الاحترام استاد اکرام اور ہم مکتب ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ فرمایا اے لوگوں اگر تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا پوچھنا علم والوں سے پوچھو، اس کا علم والوں سے پوچھو جس کا اس کا علم ہے۔ اور فرمایا علم والے کون سے ہیں؟ تو فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ فرمایا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے دین اسلام کو سیکھنا، علم کا سیکھنا۔ اور فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن رابعا۔ فرمایا اے حضور نے فرمایا عالم دین بنو، فرمایا نہیں تو عالم دین نہیں بن سکتے، تو فرمایا اس کے طالب علم بن جاؤ، فرمایا طالب علم بھی نہیں بن سکتے، تو فرمایا جو قرآن پڑھتے ہیں جو پڑھاتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر قرآن حدیث سنو۔ فرمایا اگر تم سن بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، پڑھا بھی نہیں سکتے، فرمایا ولا تکن رابعا، فرمایا چوتھی راہ اختیار نہ کرنا فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا من اعان عالما او متعلما ولم یکلم مقصور وجب الجنہ۔ فرمایا جس بندے نے مدد کی عالم دین کی یا مدد کی کسی طالب علم کی، تو فرمایا اس بندے نے قلم ٹوٹے ہوئے قلم سے اس کی مدد کی، تو فرمایا اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اب یہ طالب علم ہے، جو بندہ مدرسے پڑھتا ہے طالب علم ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے جنت واجب ہے۔ تو وہ جگہ کون سی ہے، وہ مقام کون سا ہے؟ چوک والا مقام ہے، بازاروں والا مقام ہے، وہ مقام وہ نہیں ہے، وہ مقام یہ مدرسے ہیں جہاں سے علم دین پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اسی کے طالب علم جنت میں جائیں گے، اسی کا طالب علم، اسی کے استاد، ان کی مدد کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے علم حاصل کیا، جس طرح فرمایا کہ طالب العلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ وہ مسلمان ہم ہیں، کافر علم حاصل نہیں کر سکتا علم دین کا، جب حاصل کرے گا تو مسلمان کرے گا، مرد کرے گا، عورت کرے گا۔ ان میں سے اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے، ہمیں منتخب کیا ہوا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تجھے علم دین پڑھنے کے لیے حاصل کیا، طلب کیا، منتخب کیا۔ اور آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں، فرمایا اسی دریا سے اٹھتی ہے موجے تندو جولابی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ والا۔ فرمایا اسی ایسے دریا ہیں، یہ دریا کون سے ہیں؟ فرمایا مدرسے ہیں۔ انہی مدرسوں کے سے ایسی ایسی لہریں اٹھتی ہیں، ایسی موجیں اٹھتی ہیں
جن سے نہنگوں کے نشیمت تہ و پیدا ہو جاتے ہیں. میں نے ایک بات بتا ان دریاؤں کے اندر موجیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا ان موجوں میں سے ابوبکر صدیق بھی ہیں, فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, حیدر کرار بھی ہیں, امیر معاویہ بھی ہیں, امام حسن پاک بھی ہیں, حسین پاک بھی ہیں, عمر عبدالعزیز بھی ہیں, چلتے چلتے خالد بن ولید بھی ہیں, حضرت کعکہ بھی ہیں, حضرت مصعب بھی ہیں, چلتے چلتے شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ہیں, امام ربانی بھی ہیں, داتا صاحب بھی ہیں, حضرت خواجہ معین الدین بھی ہیں, خواجہ میاں میر علی احمد بھی ہیں. انہی موجوں میں سے چلتے چلتے خواجہ عبدالصمد قادری بھی ہیں, انہی موجوں میں سے فتح خیر آبادی بھی ہیں, انہی موجوں میں سے دیدار علی شاہ صاحب بھی ہیں, انہی موجوں میں چلتے چلتے بابا فرید صاحب بھی ہیں, انہی موجوں میں چلتے چلتے بابا خادم حسین رضوی صاحب بھی ہیں, انہی موجوں میں چلتے چلتے علامہ حسین سعیدی صاحب بھی ہیں, انہی موجوں میں قاری شاہد احمد سعیدی صاحب بھی ہیں, انہی موجوں میں چلتے چلتے علامہ ماجد صاحب بھی ہیں, انہی موجوں میں چلتے چلتے علامہ جواتی صاحب بھی ہیں. وہ موجے کون سی ہیں جنہوں نے ایسے ایسے نہنگوں کی جگہوں میں جا کر جو ایسے 2 نمبر تھے, جو غلط طریقے کرنے والے تھے, جو باطل فرقے والے تھے, وہاں جا کے ڈیرے لگائے اور باطل ختم کر اسلام کا جھنڈا وہاں پر کر کے رکھ دیا. وہ دریا, یہ دریا مدرسے ہیں, یہاں سے وہ طالب علم پیدا ہوتے ہیں, انہی موجوں میں وہ پیدا ہو کر آگے چلتے ہیں. جہاں پر بھی یہ گئے ہیں مدرسے کے طالب علم, مدرسے میں پڑھنے والے, پڑھانے والے, جہاں پر بھی گئے ہیں انہوں نے آگے سننے کی ترجمانی فرمائی ہے. اس لیے مدارس ایسے مدارس ہیں ان کے سوا باقی چارہ کوئی نہیں ہے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں دین گردت پختہ بے آداب عشق, دین بغیر از صحبت ارباب عشق. علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر دین تمہیں سیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا ہے جس سے اس کے رسول کی خوشبو آتی ہو. تو فرمایا بے دین اور دین جو خوشبو نہیں آتی اس سے بعد آپ نے دین ہی سیکھنا. وہ کون سے ہیں؟ عشق رسول سیکھنے والے, جن کو عشق رسول ہے وہ اہل سنت کے استاد کرام ہیں. انہی کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے. اکثر ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ جو بندہ ایک طالب علم گھر سے نکلا جس نے بیگ پہنا وہ پیچھے وہ آگے چل رہا ہے, ایک طالب علم جس نے آگے قرآن رکھا سینے کے ساتھ وہ بھی چل رہا ہے. تو فرمایا معلوم یہاں سے یہ ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے جس نے قرآن سینے سے لگایا ہوا ہے سمجھے کہ وہ قرآن آگے جانے والا ہے. جس نے تعلیم حاصل پیچھے کی ہوئی ہے بیگ پیچھے لٹکایا سمجھ جائے وہ تعلیم پیچھے رہنے والی ہے. اس لیے مدارس ایسے ہیں اسلام کے قلعے ہیں. یہاں سے حقوق زوجین بتایا جاتا ہے, یہاں سے حقوق العباد بتائے جاتے ہیں, یہاں سے حقوق اللہ بتائے جاتے ہیں, یہاں سے زیادہ پڑھانے والے بنائے جاتے ہیں. اس لیے مدارس کے اندر آ کر اپنا ہر چیز قربان کرنے کی یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے قرآن پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے مجھے چنا, یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح ہم مدرسے میں آتے ہیں استاد پر آتے ہیں, اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سر پر تدیر قیام دام فرمائے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جن چرچا. مولانا غلام مصطفیٰ صاحب آپ تقریر فرما رہے تھے. میں ملتمس ہوں جناب مولانا محمد مراد علی جلالی صاحب مرکز اہل سنت ضیا بگا سے تشریف لائے ہیں. ہمارے مہمان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سامعین حضرات, ارباب فکر و دانش, وارثان منبر و محراب, مسند صدارت پر جلوہ افروز علماء و مشائخ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین حضرات, آج ہم جس زمانے کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں اس زمانے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ مدارس دینیہ کا قیام کیا جائے.
مدارس دینیہ کو عام کیا جائے، مدارس دینیہ کی کثرت کی جائے، کیونکہ یہ دینی مدارس ہیں جو علماء ربانی پیدا کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین پیدا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک علم کو اٹھا لے گا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس علم کو اٹھائے گا، اس سے یہ مطلب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے گا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک علماء ربانی یہ کو اٹھا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو قبض فرما لے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین نہیں رہیں گے، علماء ربانی یہ نہیں رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ جہلا کو اپنا امیر بنا لیں گے، لوگ جہلا کو قاضی بنا لیں گے، لوگ جہلا کو شیخ بنا لیں گے، لوگ جہلا کو امام بنا لیں گے، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، لوگ ان سے فتوے طلب کریں گے، لوگ ان سے اپنے فیصلے کروائیں گے۔ وہ بغیر علم کے لوگوں کے فیصلے کریں گے، وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے، وہ بغیر علم کے لوگوں کو مسئلے بتائیں گے، وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی، ساتھ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سامع حضرات، آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کتنے علماء ربانیین نظر آتے ہیں، کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین نظر آتے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف ہم جہلا کو دیکھیں تو جہلا کا ایک جمع غفیر نظر آتا ہے، جہلا ہمیں بڑوں در بڑوں نظر آتا ہے، اکثر گدی نشین مسجد نشین ہمیں جاہل نظر آتا ہے، تعلیمات نبی سے جاہل نظر آتے ہیں، اکثر علماء واعظین مبلغین ہمیں جاہل نظر آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی علم کافی ہے، اور شاپ پہ علم بیٹھا ہو انجام گلستہ کیا ہوگا؟ سارے حضرات آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، ایک طرف تو میں کہتا ہوں کہ وہ خطبہ ہے، وہ واعظین ہے، وہ مبلغین ہے، لیکن دوسری طرف کہتا ہوں کہ وہ جاہل ہے، تو میری مراد ان سے علماء سو ہے، وہ علماء ہے جن کے عقائد عقیدہ اہل سنت سے جدا ہے، جن کے نظریات اہل سنت سے جدا ہے، جن کے عقیدہ بتاؤ یہ علم ہے یا جہالت ہے، جس کا علم بندے کو یہ کہنے پر مجبور کرتے معاذ اللہ سرکار تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ علم ہے یا جہالت ہے؟ بتاؤ جس کا علم بندے کو یہ کہنے پر مجبور کرتے کہ معاذ اللہ سرکار کا خیال اگر نماز نہ جائے تو معاذ اللہ اس سے تو گھاٹے کا خیال بنتا تھا، بتاؤ یہ علم ہے یا جہالت ہے؟ بتاؤ کسی کا علم یہ کہنے پر مجبور کرتے کہ معاذ اللہ سرکار کا جتنا علم ہے اتنا علم تو معاذ اللہ بچے پاگل اور چرپائی کو معاذ اللہ سے اتنا علم ہوتا ہے، بتاؤ یہ علم ہے یا جہالت ہے؟ بتاؤ جس کا علم یہ کہنے پر مجبور کرتے کہ معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اگر کوئی نبی آ جائے تو سرکار کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور میں کہتا ہوں علم وہ ہوتا ہے جو بندے کو رحمان کی بارگاہ میں پہنچا دے، جو بندے کو شیطان کی بارگاہ میں پہنچا دے، وہ جہالت ہوتی ہے۔ جو بندے کو شیطان کی بارگاہ میں پہنچا دے وہ جہالت ہوتی ہے۔ تو سامع حضرات، اگر ان جہلا کی فہرست کو بیان کیا جائے تو طویل فہرست بن سکتی ہے، لیکن آج اگر ہم اپنے زمانے پہ فتنوں کی بات کریں تو ہمارے زمانے میں فتنے اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ سامنے دیکھتے ہیں تو سامنے سے فتنہ نظر آتا ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے سے فتنہ نظر آتا ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو دائیں طرف سے فتنہ نظر آتا ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو بائیں طرف سے فتنہ نظر آتا ہے، اوپر دیکھتے ہیں تو اوپر سے فتنہ نظر آتا ہے، نیچے دیکھتے ہیں تو نیچے سے فتنہ نظر آتا ہے۔ کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں انکار فقہ کا فتنہ ہے، کہیں نافذیت کا فتنہ ہے، کہیں خارجیت کا فتنہ ہے، کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، کہیں لادینیت کا فتنہ ہے، کہیں جامع عیسائیت کا فتنہ ہے، کہیں نجریت کا فتنہ ہے، کہیں نصرانیت کا فتنہ ہے، کہیں علماء ذیشان پر زبانیں دراز کی جاتی ہیں، کہیں اولیاء اعظام پر زبانیں دراز کی جاتی ہیں، کہیں صحابہ کرام پر زبانیں دراز کی جاتی ہیں، اور ان کے فالوور اور ان کو پسند کرنے والے لوگ لاکھوں ہزاروں کروڑوں میں ہوتے ہیں، اور وہ جو لوگ ان کی ویڈیوز لیکچر اور ان کے درس سنتے ہیں وہ بھی لاکھوں کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جو ہمارے عقائد اور نظریات کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف اعمال کی بات کی جائے تو کہیں نیو نیٹ کے ذریعے ہماری نوجوان نسلوں کے اندر فحش اور غلامی کو پھیلایا جا رہا ہے، کہیں ویلنٹائن ڈے کے ذریعے ہمارے نسلوں کے اندر ہمارے نوجوانوں کے اندر فحش اور غلامی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ سامعین حضرات، آج اگر ہمارے نوجوان سے اس بارے میں پوچھ لیا جائے کہ غسل یا نماز میں فرائض کتنا ہے تو اسے وہ نہیں آتے ہوں گے۔ دوسری طرف اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ فلمی ایکٹر، ڈراموں اور جو ہے ٹی وی شوز کے کیا نام ہے تو سینکڑوں ٹی وی شوز کے نام بتا دے گا، سینکڑوں ڈراموں اور فلموں کے نام بتا دے گا۔ تو سامعین حضرات، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان خرافات اور فتنوں سے بچانا ہے تو ضرور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے راستہ کرانا ہے، ضرور ان کو مدارس کے اندر داخل کرانا ہے، ضرور ان کو مدارس کے اندر داخل کرانا ہے اور مدارس کی تعداد کو بڑھانا ہے، کیونکہ یہی مدارس کل قیامت تک حب صحابہ اور عشق نبی کا جام پھیلائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنڈا بجائیں گے۔
حضرات یہ تو تھا یہ فتنے، اگر ان پر کنٹرول کرنا ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلوانی ہے، ضرور ان کو دینی مدرسے کے اندر داخل کرانا ہے، وگرنہ ان فتنوں نے ہمارے بچوں کو کھا جانا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو ضرور مدارس کی تعداد کو بڑھانا ہے اور ضرور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے راستہ کرانا ہے۔ حضرات یہ تو تھا ان کے کہ مدارس دینیا کا قیام کیوں ضروری ہے۔ اگر ان کی اہمیت کے بارے میں سوال کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جب تمہارا ذکر جنتی باغات سے ہو تو کھا پی لے جاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسول اللہ دنیا میں جنتی باغات، تو فرمایا حلقۃ الذکر، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو وہ جنتی باغات ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ جہاں یہ مدارس ہی ہیں جہاں ہر ٹائم قال اللہ و قال رسول کی سزائیں بلند ہوتی ہیں، ہر ٹائم اللہ اور اس کے رسول کا قرآن اور کلام پڑھا جاتا ہے، یہ تو دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنتی باغات ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک له طلباتوں کی طرح مقام عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ضیاء بگا سے تشریف لائے تھے، اب میں ملتمس ہوں جناب مولانا زمان افضل صاحب سے جامعہ ضیاء القرآن راجہ جنگ سے تشریف لائے ہیں، آپ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ احباب احتشام اور محترم ججز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس ایوان بالا میں، آج مجھے اس بندہ ناچیز کو اس ایوان بالا میں جس موضوع پر لب کشا ہونے کی موقع ملا ہے، میں آج جس موضوع پر لب کشا ہونے کی جسارت کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے عصر حاضر میں مدارس دینیہ کی ضرورت و اہمیت۔ احباب وقار، جس طرح ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک اور پوشاک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک انسان کو اپنی شناخت کے لیے نظریات اور مادی ضروریات کے علاوہ نظریات اور ایک فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ احباب وقار، ایک انسان خوراک اور پوشاک کے بغیر تو اپنی زندگی کا کچھ لمحہ گزار سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان نظریات کے بغیر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو وہ انسان نہیں، حیوان زیادہ محسوس ہوگا۔ احباب وقار، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدارس دینیہ معاشرے کا بوجھ بن رہے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم معاشرے کی رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس معاشرے میں بوجھ ہے، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جن کے لیے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، انہوں نے سب سے پہلے صبح چبوترے کا قیام عمل میں کیوں لایا؟ جہاں ہر وقت طلبہ موجود رہتے تھے، جہاں کلمہ گو مسلمان تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، انہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب آپ ایسے بکار، اگر مدارس دینیہ کی ضرورت و اہمیت نہ ہوتی تو انگریز جب ہندوستان میں آئے تو ہندوستان کے مسلمانوں کی روح سے محبت الہی اور محبت رسول نکالنے کے لیے مدارس کو بدلا کرتے، یا کہیں محبت الہی اور محبت رسول نکالنے کے لیے مدارس کے نصاب میں تبدیلی نہ لاتے۔ اب آپ ایسی وقار، اگر مدارس دینیہ کی ضرورت و اہمیت نہ ہوتی تو انگریز یہاں پر مدارس کو بند نہ کرتا، اگر مدارس دینیہ کی ضرورت و اہمیت نہ ہوتی تو صلیبی جنگوں کے بعد مسلمانوں کے پاس سے حاصل ہونے والی کتابوں کو نہ چلا دیتے، اگر مدارس دینیہ کی ضرورت و اہمیت نہ ہوتی تو اندلس اور ہسپانیہ کے کتب خانے کھنڈرات کا منظر نہ پیش کر رہے ہوتے۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بابا سرکار علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے
ہیں. احباب سی بازار، آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مدارس سے شر پسندی، فرقہ بازی کو نکال کر ان مدارس کو محبت کا مرکز و محور بنائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں کامیاب بنے اور ہم نے جو عزت کھوئی تھی وہ حاصل کر سکے. میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدار نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدار نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. جامعہ ضیاء القرآن راجہ جنگ سے تشریف لائے تھے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل عمر میں برکت نصیب فرمائے. آگے ملتمس ہوں جناب مولانا حافظ غلام مصطفیٰ رضوی صاحب جامعہ خلفائے راشدین کی نمائندگی کرتے ہوئے. نعرہ تکبیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور صدر محفل اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام عصر حاضر میں مدارس دینیہ کی ضرورت کے متعلق سجایا گیا ہے. برادران اسلام، مدارس دینیہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں تقوی و پرہیزگاری، اظہار و قربانی، تسلیم و رضا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے بچنے کی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے. مدرسے کی چار دیواری میں دنیا کی بے حیائی اور رنگینیوں سے دور خالق حقیقی کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق مضبوط بنایا جاتا ہے. اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی نگہبانی کے لیے دل و دماغ، مال و جان، عزت و آبرو سمیت ہر قسم کی قربانی دینے کی سوچ پیدا کی جاتی ہے. سامعین محترم، عصر حاضر میں مدارس دینیہ کی ضرورت اور اہمیت کے عنوان پر اظہار خیال سے پہلے مروجہ تعلیم کا پس منظر اور اس کے عواقب و نتائج پر تبصرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سامعین محترم، فاتح اقوام کا ہمیشہ سے دستور چلا آیا ہے کہ وہ اپنی سلطنت و حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے مفتوحین کے قلوب و اذہان کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی تاریخی تسلسل اور دستور کے مطابق انگریز بہادر نے بر صغیر پر قبضہ جمانے کے بعد یہاں کے نظام تعلیم کو بدلا. لارڈ مکالے کے وضع کیے ہوئے نظام تعلیم نے بر صغیر کا نظامی نقشہ یکسر تبدیل ہی کر دیا. کلکتہ، ممبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں. اس کے بعد پٹنہ اور بنارس کی باری آئی. اس نظام تعلیم نے بر صغیر کو نتیجے کے طور پر بدعنوانی، خود غرضی، کرپشن، بے جنسی راہ روی، اخلاقی اقدار کی پامالی، چور بازاری، رشوت، سود اور اولاد کی نافرمانی اور بدکاری سمیت لاتعداد معاشرتی برائیوں کا تحفہ دیا. سامعین محترم، یہ باتیں میں جذبات کے تلاطم میں بہہ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ پاسبان مل گئے کعبہ کو صنم خانوں سے کہ مصداق اسی ایجوکیشن سسٹم کی گہرائیوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد کلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. جناب صدر محفل، اس پورے منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک نظر اس نظام تعلیم پر ڈالیے جس کا آغاز صفا کے چبوترے سے ہوا. یہی وہ نظام تعلیم ہے جس نے مصر، ازبیکستان، اندلس، اسپین، دہلی، لکھنؤ، بدایون، خیر آبادی اور بریلی کو رشد و ہدایت کا گہوارہ بنایا. یہی دینی مدارس اسلام اور مسلمانوں کی عظمتوں کے نشان ہیں. ان مدرسوں سے تعلیم حاصل کرنے والے علم کے ایسے چمکتے ہوئے آفتاب بنے کہ جن کے علم کی روشنی سے ایک جہاں روشن ہوا، جن میں ایسے معتبر نام بھی آتے ہیں جن کی عظمتوں کا اعتراف اغیار بھی کرتے ہیں. امام غزالی، امام رازی، طبری، مقدئی، یاقوت و حموی اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے نامور علماء انہی دینی مدارس کا فیضان ہے.
سامعین محترم، عصر حاضر میں انگریز کے نظام تعلیم نے انسان کو انسانیت سے بے بہرا بنایا، ایسا مادہ پرست بنایا کہ عیش و نشاط اور شکم پروری کے سوا کوئی شے ملک میں نظر نہ رہی، کوئی شے ملک میں نظر نہ رہی، کوئی شے ملک میں نظر نہ رہی۔ اور اس نظام تعلیم نے بر صغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی کے حوالے سے انسان کو انسانیت سے بے بہرا بنایا۔ ایسا دور میں جب معاشرہ بدعنوانی، خود غرضی جیسی لاتعداد معاشرتی برائیوں کی آماجگاہ بن چکا ہو تو دینی مدارس کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ انہی دینی مدارس کی بدولت دنیا امن و امان اور رشد و ہدایت کے گہوارہ بن سکتی ہے۔ سامعین محترم، مغربی ایجوکیشن سسٹم کالج یونیورسٹی میں جمع ہونے والے مفکر پاکستان، شاعر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا، اور یہ اہل کلیسا ان مدرسوں کو اپنی حالت پر رہنے دو، ان مدرسوں کو اپنی حالت پر رہنے دو، غریب مسلمان کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس اسپین میں مسلمانوں کے 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور کرتبے کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروکاروں اور اسلامی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ سامعین محترم، وہ ایک شاعر کا قول ہے کہ سنی مال و است بہرا قوال و عرش وست مال نجدی بہرا تبلیغ درس وست۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ محافل پر اور عرس پر لگایا جاتا ہے، اور مال نجدی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اسلام کے اداروں پر لگاتے ہیں۔ سامعین محترم، مالک دو جہاں سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عصر حاضر میں مزید دینی مدارس بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ غلام مصطفیٰ رضوی صاحب جامعہ خلفاء راشدین کی نمائندگی کرتے ہوئے حصہ لے رہے تھے۔ جامعہ اسلامیہ ٹھوکر سے تشریف لائے ہوئے مولانا حافظ مبین صاحب تشریف لاتے ہیں۔ یہ سیکنڈ لاسٹ مقرر ہے ہمارے، اس کے بعد آخری جو ہے وہ تقریر ہوگی۔ جو دوست رہ گئے تھے وہ اگر پہنچ گئے ہیں جامعہ زبیر بن محمود کے اسٹوڈنٹس ہو وہ بتا دیں ہمیں، ورنہ اس کے بعد آخری تقریر ہوگی۔ والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر علی دی وقار، اساتذہ کرام اور مسند انصاف پر تخت نشین مصنفین اعظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل سعید کے توسط سے دینی مدارس کی ضرورت اور کردار، اہمیت کی کردار پر میں جس کا موضوع پر رابطہ کرنے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی آجوج لکھتا ہے، کوئی ماجوج لکھتا ہے، کوئی آجوج لکھتا ہے، کوئی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسے کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔ اب آپ اسی قدر مدارس کے تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن رب کائنات نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلیٰ پر کیا، پھر انسان زمین پر آیا تو مدرسہ ساتھ لے کر آیا۔ وقت گزرتا گیا، درس و مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا، مدرسہ عروج پر پہنچ گیا۔ کائنات کے سردار کو سب سے پہلا سبق
غار حرا میں پڑھایا گیا. آپ بیت تشریف لاتے, آپ نے بیت تشریف لاتے ہوئے یہ فرمایا انما بعثت معلما. جب وادی جسرم میں پہنچے تو سب سے پہلے ایک دینی ادارے کا صبح کے نام سے آغاز فرمایا. صحابہ کو مبارک دور آ گیا جسے مدارس کے سنہری دور کہا جاتا ہے. ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہو گئے. کئی جامعہ عبداللہ بن مسعود, کئی جامعہ عبداللہ بن عباس, کئی جامعہ ابی بن کعب, کئی جامعہ زید بن ثابت, اور کئی جامعہ عائشۃ البنین والبنات, اور کئی جامعہ وہ جامعہ عبداللہ بن عمر کہ جس کا سلیبس اور نصاب ہی یہی تھا, جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ اصحاب الرجال. سامعین جی قدر, طریق سنہری اور آنکھ شاہد ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں مدارس نے ہمیں ایسے سماجی, سیاسی, معاشی اور دفاعی ماہرین دیے, طبیب و حکمران اور قاضی دیے, ایسے کارکن اور ورکر تیار ہوئے کہ چشم فلک نے نہ ان سے پہلے بہتر سائنسدان دیکھے تھے, نہ طبیب و حکمران دیکھے تھے, نہ صفائی جرنیل دیکھے تھے, نہ تاجر و مزدور دیکھے تھے کہ جن کی ثقافت کے سامنے دنیا کی تمام ثقافتیں دم توڑ گئی. انہی مدارس کو علماء فضا لائے تھے جو عہد کے میدان میں بڑے تو اپنی انفرادیت دکھائی, جب طریق کا رخ کیا تو اپنی پھرتی ثابت کی, جب سیاست کے میدان میں گئے تو اپنی امتیاز کے جھنڈے گاڑ دیے, جب دفاع قومت و وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا, سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑھے تو جھنڈے گاڑ دیے, میڈیکل کے شعبہ میں بڑھے تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پائے. سامعین جی شان, میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملک و قوم کے لیے بھی جان نثار کر دی. اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے, جیلوں میں سڑنے والے, زندانوں کو آباد کرنے والے, مارٹو اور غالہ جیسی بدنام جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے انہی مدارس کو علماء فضا لائے تھے. میرے محترم دوستو, یہی مدرسہ ہے جس نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا, نماز کا طریقہ بتایا, حج کا سلیقہ سکھایا, والدین کا ادب سکھایا اور بڑوں کا ادب بتایا, یہاں تک کہ معاشرہ میں رہنا سکھایا. میرے محترم دوستو, ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے, اس نے ہمیں علماء دیے, فقہاء دیے, فضلاء دیے, علماء دیے, اتقیاء دیے, طلباء دیے. میرے محترم دوستو, ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ یہ فتنوں کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں. اگر فتنہ تحریت کی شکل میں آیا تو مقابلے نے مدارس نے کیا, اگر فتنہ لادینیت کی شکل میں آیا تو مقابلے نے مدارس نے کیا, اگر فتنہ یہودیت کی شکل میں آیا تو مقابلے نے مدارس نے کیا, اگر فتنہ قادیانیت کی شکل میں آیا تو مقابلے نے مدارس نے کیا, اگر فتنہ سوشلزم کی شکل میں آیا تو مقابلے نے مدارس نے کیا, اگر فتنہ کمیونزم کی شکل میں آیا تو مقابلے نے مدارس نے کیا, اگر فتنہ پرویزیت کی شکل میں آیا تو مقابلے نے مدارس نے کیا, اگر فتنہ میتھلیس کی شکل میں آیا تو مقابلے نے مدارس نے کیا. وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے, وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے, شمشیر و سنا کے دھارے پر بات صداقت کہہ نہ سکے. یہ چشم فلک نے دیکھا ہے, یہ چشم فلک نے دیکھا ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر تھے, توحید کا جب طوفان اٹھا مد مقابل رہ نہ سکے. سے شریک ہوئے تھے. جامعہ صدیقیہ میں انقلاب رہبر کی نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں ہمارے اس تقریری مسابقہ کے آخری مقرر یہاں مولانا عبدالقیوم صاحب. استقبال کریں, نعرہ تکبیر. سارے بول پڑیں, ایک اور آخری تقریر ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. وعلى رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں, ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں, آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں. دن بھر تلاوتیں ہیں شب بھر عبادتیں ہیں, دن بھر تلاوتیں ہیں شب بھر عبادتیں ہیں, ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں. تسبیح جا نمازیں قرآن اور کتابیں,
تسبیح، جا نمازیں، قرآن اور کتابیں، اس کے علاوہ کیا ہے اے یار مدرسوں میں؟ اسٹیج پر رونق افروز حضرات، علماء اکرام اور حکم صاحبان، آج مجھے اس تقریب سعید میں لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ عنوان سے آپ سب آگاہ ہیں، تو میں بلا تاخیر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سامعین محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے کی چار دیواری میں رہنے والے، سر پر ٹوپی لیے ہوئے، بغیر استری کیے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جن کو کوئی علم نہیں، جنہیں ترقی سے کوئی سروکار نہیں، یہ انگریزی نہیں جانتے، یہ کمپیوٹر نہیں جانتے، یہ انٹرنیٹ نہیں جانتے۔ ایسے خشک مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہ دیکھنے کی بات کرتے ہیں، ایسے تاریخ ذہن لوگ ہیں کہ اپنی عورتوں کو برقعے کے بغیر بازار لے کر نہیں جاتے۔ ان کا کام اذان دینا، ان کا کام امامت کرنا، ان کی دوڑ مسجد تک ہے، اس سے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی نہیں چاہتے، ملک کو معاشی طور پر مضبوط ہونا نہیں چاہتے، اور فتنہ پرست لوگ ہیں، معمولی باتوں سے جذبات میں آ جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، غریب لوگ ہیں اور دین کے نام پر پیسہ کماتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں۔ ان کا کام لوگوں کو لڑوانا ہے، ان کا کام فساد برپا کرنا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ نشہ ہے مدرسہ اور مدرسہ والوں کا جو انگریز نے اپنے شاگردوں کو بتایا، انگریز اپنے لوگوں کو بتا کر گیا تھا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج بھی اور یہ نشہ آج ہمارے ان لوگوں پر چھایا ہوا ہے۔ جس کسی سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرواؤ تو وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اسے دنیا کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہو لینے دو، اسے کاروبار کا علم ہو لینے دو، اسے تھوڑی سی انگریزی سیکھ لینے دو، میں اسے مدرسے میں بھیج کر ناکام نہیں کرنا چاہتا۔ سامعین محترم، یہ وہ مدرسہ کی شکل ہے جو انگریزی نے بتائی، یہود و حنون نے بتائی۔ سامعین محترم، ہم پیچھے چلتے ہیں، پیچھے شہر مکہ چلتے ہیں، جہاں اس زمانے میں جب وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے تو دار ارقم میں پہلا مدرسہ بن چکا تھا۔ اس مدرسے کے پڑھنے والے کون تھے؟ اس مدرسے کے پڑھنے والے صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، مولا علی تھے، حضرت زید بن حارثہ تھے، اور ان میں بیٹھ کر صحابہ اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے، ان میں بیٹھ کر صحابہ اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے، اور ان میں بیٹھ کر صحابہ اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے، اور جب ان میں بیٹھ کر صحابہ اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے، اور جب انہیں اور دشمنان اسلام نے جب یہ مدرسہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا بند کرو یہ مدرسہ۔ ابو جہل نے کہا بند کرو یہ مدرسہ، ہم قرآن نہیں سن سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو قرآن نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور مدرسہ بند کرو پھر تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھنے دو، قرآن نہ سنو، قرآن نہ سننے دو، لعلكم تغلبون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو دیوانے مدرسے کی طرف لیے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک مدرسہ قائم کرتے ہیں، اور ایسا مدرسہ قائم ہوتا ہے جسے تاریخ میں ثابت صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہاں کے پڑھانے والے معلم کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور وہاں کے پڑھنے والے صحابہ اکرام تھے، وہاں کے پڑھنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو انگریز جب ساری دنیا کے منافق پریشان ہو گئے کہ یہ مدرسہ بڑھ گیا ہے، مکہ والوں نے اس مدرسے کو بند کیا تھا، تو اب یہ مدرسہ بڑھ رہا ہے، انہیں پتا تھا یہی مدرسہ ہے جہاں انسانیت سکھائی جاتی ہے، یہی مدرسہ ہے جہاں کردار سازی کی جاتی ہے، یہی مدرسہ ہے جہاں تعمیر شخصیت ہوتی ہے، یہی مدرسہ ہے جہاں فکر آخرت دی جاتی ہے، یہی مدرسہ ہے جہاں معرفت الہی کے جام پھیلائے جاتے ہیں، یہی مدرسہ ہے جہاں اس کے رسول میں جینا مرنا سکھایا جاتا ہے، اور یہی مدرسہ ہے جس کے لوگ کبھی ظاہر و باطن کا تذکیہ کرتے نظر آتے ہیں، اور یہی مدرسہ ہے جب الجہاد کی صدا بلند ہوتی ہے تو حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تلواریں لہرائے بدر کی طرف جاتے نظر آتے ہیں، اور
اور یہ سب اسی مدرسے کا ہی فیضان ہے کہ 313,000 کے مقابلے میں شجر اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کرتے ہیں، اور پیغام قیامت تک یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام کو قوت مدرسے سے ملے گی، اس کے رسول کی دولت مدرسے سے ملے گی۔ منصفین اکرام، آخر میں یہ بات کہوں گا کہ کفر آج تک یہ کہتا آ رہا ہے کہ مدرسوں کو بند کرو، لیکن ہماری بقا اور مثالی معاشرے کا قیام مدارس سے ممکن ہے۔ اس لیے حتی الامکان مدارس قائم کیے جائیں اور اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں، اپنے بچوں کو دین سے منسلک کریں، اپنی اور اپنی نسلوں کی ایمان کو محفوظ کریں اور اند اللہ سرخوری حاصل کریں۔ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ گر نہ سمجھو تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں وہ مالے نہ البلاغ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا یہ بین المدارس تقریری مسابقہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ جج صاحبان جتنی دیر میں رزلٹ کو ترتیب دیتے ہیں اتنی دیر تک میں آپ کے سامنے چند گزارشات اور جامعہ اعضاء جامعہ خلفائے راشدین کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ جامعہ خلفائے راشدین سرزمین رائے گنج پر اہل سنت والجماعت کا ایک مرکزی ادارہ ہے۔ شعبہ حفظ کے حوالے سے عرصہ دراز سے جامعہ صدیقیہ کی شکل میں مین بازار رائے گنج کے اندر یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسی کی شاخ جو ہے اب اس جامعہ مسجد شوکت کے اندر قائم کی گئی ہے، جس میں شعبہ حفظ کی کلاس جو ہے وہ بھی جاری ہے اور شعبہ کتب کی جو کلاس ہے درس نظامی کی وہ بھی جاری ہے۔ اس جامعہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ بہترین کوالیفائڈ اسٹاف جو ہے موجود ہے، اساتذہ کا پورا پینل موجود ہے جو پوری محنت کے ساتھ، پوری دل لگی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ دین متین کی تعلیم کو آگے طلباء تک منتقل کر رہے ہیں۔ اس جامعہ میں حفظ سے لے کر شعبہ کتب میں جتنے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں طالب علم، ان کی کتابوں کے جمیع اخراجات جو ہے وہ مدرسہ خود برداشت کر رہا ہے۔ ان سب بچوں کو کتابیں بھی ساری کی ساری مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ ایون کہ جو داخلہ ہے تنظیم المدارس کا ہے وہ بھی جامعہ خود برداشت کر کے بچوں کو کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالتا، وہ سارے کے سارے داخلے کے اخراجات بھی جامعہ خود برداشت کر کے بچوں کو یہ سہولت فراہم کر رہا ہے۔ اور صرف دینی تعلیم کے لیے ہی نہیں بلکہ عصری تعلیم کے لیے بھی یہاں ہمارے پاس وسیع مواقع موجود ہیں۔ اس میں 9th سے لے کر MA تک کے لیے ہماری کوشش ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اسکول کی عصری تعلیم بھی یہاں سے پائیں، تاکہ وہ معاشرے کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ اپنے اندر کوئی احساس کمتری محسوس نہ کریں کہ 2 انگلش کے لفظ بول کر ایک بندہ اچھے خاصے پگڑی والے انسان اور باریش آدمی پر اپنا رخ جاننا چاہتا ہے، اسے یہ اندازہ ہو کہ تو نے صرف ABC پڑھی ہے، اس نے بخاری بھی پڑھی ہے، مسلم بھی پڑھی ہے۔ اس مدرسے کا ایم، مشن اور مقصد یہ ہے کہ عصری تعلیم بھی بچے کو اتنی دی جائے کہ وہ کسی پروفیسر کے سامنے بھی بیٹھا ہو جس نے ٹائی لگائی ہے، کوٹ لگایا ہے اور داڑھی کے 4 بال بھی رکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور سمجھتا یہ ہے کہ زمانے کا سب سے بڑا محدث میں ہوں۔ انشاءاللہ یہاں سے ایسے ہیرے نکلیں گے جو اس کے سامنے اتنی روشنی کر دیں گے کہ اس روشنی کے اندر اس کی آنکھیں چلے آ جائیں گی۔ اسی مقصد کے تحت یہاں پر یہ تعلیم جاری ہے۔ آپ سب دوستوں کو دعوت ہے جو دور و نزدیک سے طلباء بھی شریک ہوئے ہیں، وہ اس پیغام کو ہمارے اپنے علاقے تک بھی پہنچائیں۔ آپ کے اعزاء و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے جو بچہ تعلیم حاصل کرنے کا خواہش مند ہے لیکن مالی وسائل کی وجہ سے وہ یہ عذر بنائے بیٹھا ہے کہ ہم عصر حاضر کی تعلیم جو عصری ہے
وہ بھی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اور دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہانہ اور یہ عذر کم از کم اس سرزمین رائیونڈ پر ختم کرنے کے لیے یہ ادارہ موجود ہے کہ آپ تشریف لے کر آئیں، مالی وسائل سارے بالائے طاق رکھیں، آپ کی ہر ضرورت پیش ہم کریں گے، پوری ہم کریں گے۔ آپ کا صرف اتنا کام ہے شوق، لگن، محنت اور محبت کے ساتھ اس تعلیم کو اپنے سینے میں جگہ دیں اور اسی رسول کریم علیہ السلام کے دین کا پرچم پوری دنیا میں لہرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں یہ ساری خصوصیات اور سہولیات اسی جگہ اسی مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ یہاں سر انجام دی جا رہی ہیں۔ آپ دوستوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اس تقریری مسابقہ کا انعقاد بھی ہماری انہی جو ہے وہ مقاصد میں سے ایک ہے، تاکہ یہ شوق آگے بھی منتقل ہو اور دیگر لوگوں تک بھی پیغام پہنچے۔ کھیل کود کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں بچوں کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ابھی تو یہاں رہائشی کافی جگہ خالی ہیں تو یہاں بھی بچے اپنا شوق پورا کرتے رہتے ہیں، لیکن خود اساتذہ کی نگرانی میں بھی ہفتے بعد ایک ایونٹ ایسا کم از کم جو رکھا جاتا ہے تاکہ جو طبی ضروریات ہیں بندے کی وہ بھی پوری کی جا سکیں، اور ریفریشمنٹ کا انتظام بھی تاکہ بچوں کا ذہن بھی فریش رہے اور وہ کھیل کود کی طرف سے بانجھ نہ ہو جائیں۔ ان کو وہ مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں، بلکہ نگرانی کے اندر خود اساتذہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ساتھ ان بچوں کے، تاکہ وہ بچے اس میدان کے اندر بھی اپنی اس طبی ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ یہ ساری سہولیات اسی رائیونڈ میں اسی جگہ آپ کے سامنے میسر ہیں۔ بار دیگر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا عزیز اور رشتہ دار کوئی بھی ہو، آپ کے تعلق والا، جاننے والا، وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اور جو آغاز ہے، ابھی تو سال کا اختتام ہے مدارس کا، آگے تنظیم المدارس کے پیپر بھی آ رہے ہیں اور ان پیپروں کے بعد جو ہے وہ مدارس اکثر طور پر کلوز ہوتے ہیں، شعبہ حفظ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، شعبہ کتب جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے اس کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے، پھر شوال کے اندر مدارس کا آغاز ہوتا ہے۔ یکم شوال سے لے کر 10 شوال تک ہمارے داخلے جو ہیں وہ اوپن رہیں گے اور ابھی سے بھی اوپن ہیں۔ جو لوگ نام لکھوانا چاہتے ہیں، بچے داخل کروانا چاہتے ہیں، وہ شوال سے پہلے رمضان میں رابطہ کر لیں۔ جامعہ صدیقیہ کے اندر بھی مین مدار قاری ارشاد صاحب کے پاس حاضر ہو کر مولانا علی رضا جماعتی صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر کے، اور دیگر یہاں اس مسجد میں آ کر قاری شاہد صاحب مسجد میں موجود ہوتے ہیں، جو رابطہ کرنا چاہیں ان احباب سے رابطہ کر کے اپنے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مدارس بہت دور ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ بچہ مدرسے میں جا کر رہے گا اور آنا جانا جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہے، اور وہاں دور رہنے سے اس کے گھر کے کوئی معاملات بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ اپنے شہر میں سہولت جو ہے وہ قریب ترین جو گاؤں ہیں ان کے لیے بھی یہ سہولت اچھے یعنی معیار پر یہاں پر قائم ہے۔ وہ لوگ بھی اس کو ترجیحاً جو ہے وہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہوئے اس ادارے کی طرف جو ہے وہ ضرور رخ کریں۔ جتنی دیر تک اب جج صاحبان رزلٹ مرتب کر رہے ہیں، میں نعت رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں غلام رسول صاحب سے وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، تحقیق حق جاریہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، آج بھی ساڈے بابا جی دی یا رسول خوبا تو جان
किताब तेरा खुदा की रहमत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे है तुझ पे 70,000 पर्दे जहाँ में लाखों की दूर बनते जहाँ में लाखों की दूर बनते जो एक ही उठता हिजाब तेरा तू शाह होगा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा तू शाह होगा तू जाने जाना तू शाह होगा तू जाने जाना चेहरा किताब तेरा तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है उसने दवाम तुझको मिला है उसने दवाम तुझको उम्र है लाखों बरस की तेरी उम्र है लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा तू शाह होगा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा जामिया आज़ा में जो है शोबा हिफ्ज़ भी कायम है और अल्लाह ताला का फजल है कि आज इस दिन में ये खुशी भी शामिल है कि जामिया के एक बच्चे ने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया और उसकी दस्तारबंदी भी है। मैं जामिया के शोबा हिफ्ज़ के उस्ताद मोहतरम हाफिज़ कारी मोहम्मद यहिया साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके हाफिज़ साहब के वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़ी सादतमंदी है कि उनके बेटे के सीने के अंदर अल्लाह ताला का कलाम जो है वो महफूज हो गया है। ये अल्लाह ताला का फजल है और क़यामत के दिन हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया हाफिज़ के वालिदैन को भी इज़्ज़त का ताज पहनाया जाएगा। तो उनके लिए ये खुशी और मुबारक के लम्हात हैं, मुबारकबाद है उनको। मैं उनकी दस्तारबंदी के लिए दावत दे रहा हूँ। हाफिज़ कारी इरशाद अहमद सैदी साहब आप दस्तारबंदी फरमाएंगे। जनाब हाफिज़ साइम अहमद साहब तशरीफ़ लाते हैं। हाफिज़ साइम अहमद साहब। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह हैदरी لا
جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آن پہنچی ہے۔ سارے دوست جو شریک ہوئے تقریری مسابقہ میں ان کا جامعہ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا، تیاری کی اور بہتر سے بہتر کی کوشش میں وہ اس مسابقہ کے اندر شریک ہوئے۔ اور کچھ لوگ جنہوں نے اچھی تیاری کی، محنت کی اور اچھے انداز سے اپنا پیغام ڈلیور کیا، ان کے لیے پوزیشنیں ہیں۔ ججز صاحبان نے فیصلہ کیا ہے اور ان کا فیصلہ حتمی ہے۔ یہ اس میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تیسری پوزیشن کے لیے انتخاب انہوں نے کیا ہے، اس کی پرفارمنس کے مطابق جامعہ اسلامیہ سے تشریف لائے ہوئے سید فیضان علی شاہ صاحب سے۔ قاری شاہ صاحب ان کو انعام دیتے ہیں۔ دوسری اول انعام دینے کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ وقاص شوکت صاحب، آپ تشریف لے کر آئیں اور اول انعام یہ وقاص شوکت صاحب جامعہ ہادیہ کے، جامعہ خلفاء راشدین کے سرپرست بھی ہیں اور جامعہ مسجد شوکت کے جو ہے وہ سارے روح رواں بھی ہیں، سارے انتظامات یہ دیکھتے ہیں، معاون یہی ہے اور سب جمعی اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہاں کچھ تصویریں ان کے ساتھ جو ہیں وہ اتار لی ہیں۔